हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आपको पता है इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से सबसे पाक महीना कौन सा माना जाता है? तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से सबसे ज़्यादा पाक महीना माह रमज़ान को ही माना जाता है। माह रमज़ान हमारे लिए रहमत और बरकत का भी महीना है। इस महीने में सवाब करने वालों को अल्लाह पाक नेकियां कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस रमज़ान में सदका, फितरा और खैरात, ज़कात देने का खुदा पाक का हुक्म है। आप जितने में रहें, जैसे भी रहें, आपको सदका और फितरा देना बिल्कुल जायज़ है। फितरा तो बिल्कुल ही जायज़ है। तो इस्लामिक बातें हैं, आप लोग इस बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा। रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रहें। एक रोज़ा छोड़ने का मतलब आप पूरे 1 साल का भी रोज़ा रह लेंगे तो इस दिन के बराबर नहीं होता है जो हम रमज़ान में रोज़ा रखते हैं। रमज़ान का रोज़ा हमारे लिए बहुत ही मतलब अहम चीज़ है, बहुत अहम मायने रखता है। और ये रमज़ान का रोज़ा उस शख्स पे फ़र्ज़ हो जाता है जिसको रोज़ा रहने की ताकत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के हिसाब से है कि जो बच्चा सहने की शक्ति रख देता है, दिन भर भूखे रह सकता है, उस पे रोज़ा बिल्कुल फ़र्ज़ है। तो आप लोग ये ना सोचिए कि रोज़ा अभी हम छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं या हमारे अंदर ये बीमारी है, खुदा ने दिया है, ये किया है, वो किया है, क्योंकि इसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। रोज़ा और नमाज दोनों ही हम पर एकदम फ़र्ज़ है। तो आप लोग नमाज भी ना छोड़िए और रोज़ा भी ना छोड़िए, और रमज़ान में तो ख़ास करके आप लोग इबादत करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। अगर हमारे साथ जाएंगे तो हमारे अच्छे अमाल जाएंगे, हमारी नेकियां जाएगी, हमारे नमाज रोज़ा जाएंगे हमारे साथ। हम चाहे तो ये दुनिया की रुपया दौलत है, कितनाऊ बैंक में जमा कर रहे हैं, कितनाऊ बच्चों की अच्छी परवरिश कर रहे हैं, कितनाऊ बच्चे के लिए मतलब कैसे क्या कर दे रहे हैं, अच्छे को बुरा कह दे रहे हैं, बुरे कामों से ताल्लुकात रखने लग रहे हैं सिर्फ बच्चों को पालने के लिए। तो मैं आप लोगों को कह दूं कि हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला, वहाँ पे सिर्फ हम अकेले ही खड़े होंगे। अगर वहाँ हमारा हमारा कुछ साथ देगा तो वो हमारे अच्छे अमाल होंगे। तो अपने अमाल के पीछे भागिए आप लोग। जैसे बैंक में पैसा इकट्ठा करते हैं आप लोग तो हम हमारे बुरे वक्त में काम आएगा, वैसे ही समझ लीजिए कि आपका खुदा कब्र एक बैंक है, कब्र एक बैंक है और हम उसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, नमाज पढ़ करके, रोज़ा रख करके, नेकियां पढ़ करके, दूसरों की मदद करके। और आप लोग किसी का भी मदद करें, उसे कभी लेने का उम्मीद ना रखें आप लोग, क्योंकि खुदा ताला ने कहा है कि आपके पास है तो आप उस शख्स की मदद कर दीजिए जो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो नेकियां आप लोग करते रहिए, कहते हैं ना नेकी कर दरिया में छोड़। तो नेकियां करते रहिए और आप लोग एक शासन में बताइए ना कब आपका बैंक है और वहाँ से भी आप लोग नीचे इकट्ठा कीजिए। तो आपके साथ कोई भी इंसान कितना भी गलत कर रहा है, आपके साथ कोई भी इंसान कितना भी गलत कर रहा है, लेकिन आपका कोशिश हमेशा ये रहना चाहिए कि हम अपने तरफ से बेहतर रिजल्ट दें, मतलब बेहतर से बेहतर उसके साथ हम करें। ठीक है। और जब इंसान मर जाता है, जब कोई शख्स मर जाते हैं और अ, जब मिट्टी रखी होती है और उसके सामने अगर 2 लोग या 4 लोग बैठ करके ये कहते हैं, ये इंसान अच्छा नहीं था, ये ऐसे करता था, वो ऐसे करता था, उस समय मुर्दे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आप लोग ये काम पहले से क्यों ना करें? हम ये काम पहले से क्यों ना करें? किसी के साथ हम अच्छा व्यवहार करें, ताकि हमारे जाने के बाद यानी हमारे मरने के बाद कोई हमारा तारीफ़ करे, बुराई ना करे। ठीक है? और वैसे भी नेकियां करना कहाँ से खराब है? नेकियां करना कहाँ से खराब है? दीन और दुनिया दोनों के लिए बेहतर है। अल्लाह आपको दौलत अगर दे ही देते हैं तो लोग क्या करते हैं, दौलतों की नुमाइश करते हैं। क्या कहते हैं, लैम्बोर्गिनी खरीदते हैं, थार खरीदते हैं, मतलब बेहतर से बेहतर गाड़ियाँ, आर्टिका खरीदते हैं और फॉर्च्यूनर और पता नहीं बहुत सारी गाड़ी, मतलब हमारे दरवाजे पे 10 गाड़ियाँ खड़ी हो जाएं, लोग देखे तो कहें बहुत बड़ा आलीशान है, बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा इसका मकान है। तो ये सब कुछ हमारे साथ जाने वाला नहीं है। दुनिया की दौलत, दुनिया की गाड़ी, दुनिया के घोड़ा, दुनिया का महल, ये सब यहीं पर रह जाएगा।
مخمل پہ سونے والے محلوں میں رہنے والے جا کر دیکھیے قبر میں مٹی میں اسی جگہ سوتے ہیں جہاں غریب سوتا ہے وہیں امیر بھی سوتے ہیں کیونکہ خدا کے گھر میں ایک آنکھ میں کاجل اور ایک آنکھ میں سرما نہیں کیا گیا ہے وہاں امیر ہو غریب ہو ایم ایل اے ہو ڈی ایم ہو ایس ڈی ایم ہو سب کے لیے ایک ہی جگہ ہے قبر سفید کلر اور کفن اس میں کوئی وہ فیشن کچھ بھی نہیں ہے تو اس سے بہتر یہی ہوگا کہ ہم جیسے مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی دولت کو بھی اکٹھا نہ کریں دنیا کے لیے بھی ہم کریں لیکن آخرت کے لیے ضرور کریں ٹھیک ہے تو اللہ حافظ اتنے کے ساتھ میں آپ لوگوں سے ودا لیتی ہوں اور نیکسٹ ویڈیو میں پھر کل ملوں گی آپ لوگ ہمارا سپورٹ کرنا اس سمے بالکل کم کر دیے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے تاکہ میں بہتر سے بہتر ویڈیوز بناؤں جب وہ سپورٹ ملتا ہے نا ویڈیو اچھے سے اچھے بنانے میں من لگتا ہے اور جب سپورٹ نہیں ملتا ہے تو من نہیں لگتا ہے اور یوٹیوب والے بھیا میں آپ سے بھی کہہ رہی ہوں ہماری ویڈیوز کو آگے بڑھائیے میں بھی 1 سال سے یوٹیوب پر لگی ہوں تو میری ویڈیوز کو آگے بڑھائیے بہت محنت کرتے ہیں ہم لوگ ایسا نہیں ہے ویڈیوز بنانے میں ٹائم نہیں لگتا ہے ویڈیوز کو بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے تو پہلے تو سب سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ ویڈیو میں کیا بولے کیا نہیں بولے کیمرہ کے سامنے آنے میں بھی مطلب بہت کم کچھ کرنا پڑتا ہے کہ میں کیا بولوں گی کیمرہ کے سامنے آپ تو جاتے ہیں لیکن بولنے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا ہے نا مطلب ایک ہوتا ہے نا ٹیچر کے سامنے جب بچہ جاتا ہے 1 سال پڑھ لیتا ہے لیکن جب ٹیچر کے سامنے بچہ جاتا ہے تو اس چیز کو بھول جاتا ہے ویسے ہی سپوز دیٹ کیمرا ہم لوگوں کا ٹیچر ہے اور ہم لوگ اسٹوڈینٹ ہیں جب کیمرے کے سامنے آتے ہیں تو بہت یاد کیا ہوا چیز مطلب مائنڈ میں رکھا ہوا چیز ایک دم ہی بالکل سے غائب ہی ہو جاتا ہے لیکن آپ لوگ جب سپورٹ کرتے ہیں نا تو غائب ہوا چیز بھی واپس آنے لگتا ہے سپورٹ کو دیکھ کر کے ٹھیک ہے تو مطلب یہ نیک باتیں ہیں آپ لوگ عمل ضرور کیجیے گا اور عمل نہ کرے تو دوسروں کو بتاتے رہیے گا ٹھیک ہے عمل بھی کیجیے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچاتے بھی رہیے دیکھیے گائز میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے آپ لوگوں کو بھی یہ بات پتہ ہے ہر ایک بات ہر ایک انسان کو پتا ہے ایسا نہیں کہ شرابی کو پتا نہیں شراب پینا گناہ ہے پھر بھی وہ شراب پیتا ہے نمازی کو ایسا نہیں جیسے پتا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے میں ثواب ہے پھر بھی نماز وہ چھوڑ ہی دیتا ہے تو ایسا نہیں کوئی بات کسی انسان کو پتا نہیں ہوتا ہے ہر ایک بات ہر ایک انسان کو پتا ہوتا ہے بٹ بس بات یہ بھی ہے ہمارا جو ایمان ہے نا یہ سب چیزوں سے تعلیم کرنے سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور مطلب پھر جائیں گے دنیا کے خوف میں تو پھر بھول جاتے ہیں ہم لوگ تو بہتر سے بہتر یہی ہوا کہ آپ لوگ 2 دن 3 دن کے بعد یا روز 1 2 ویڈیوز اسلامک دیکھ لیا کیجیے اسلامک ویڈیوز دیکھ لیں گے آپ لوگوں کا ایمان تازہ رہے گا اور آپ لوگ ہر ایک برائی سے بچیں گے نیکیاں آپ لوگوں کے ساتھ چلے گی جھوٹ بولنے سے آپ کترا جائیں گے جھگڑے کرنے سے کترا جائیں گے کسی کی بےعزتی کرنے سے کترا جائیں گے کیوں سوچ کر تھوڑا تو خیال آئے گا نا تھوڑا تو خیال آ ہی جاتا ہے لیکن دیکھیے میں تو مطلب بتا رہی ہوں آپ لوگوں سے مطلب 2 دن 4 دن جب ہو جاتے ہیں نا میں کبھی لیکن جب سچتے ہیں تو پھر مجھے سوچ آتا ہے یار مطلب کسی سے جھگڑا کرنے سے اچھا ہے یا مطلب کام ہمارے لوگ غصے میں رہنے سے اچھا ہے کہ ہم اگر تھوڑا سا سیکھ جاتے ہیں تو ہمارا رشتہ اور بہتر ہو جائے گا نا تو میں پھر جا کر کے ان کی کرتی ہوں مناتی ہوں مطلب پھر ملتے ہیں ایک دوسرے کو پھر بچوں پہ مطلب بولتے ہیں ہاں تمہارے ابو بہت اچھے ہیں گے مطلب کر کے ہی ملا جاتے ہیں لوگ تو ایسے یہ نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی تھوڑا دماغ میں چڑچڑاپن غصہ اور دنیا کی سب خرافاتوں کو دیکھ کر کے ہم سب بھول جاتے ہیں تو ایک نہ ایک دن یہ سب ویڈیو دیکھ لیں آپ لوگ اور موٹیویٹ اسلام کی طرف زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کیجیے خود بھی موٹیویٹ کیجیے آپ لوگ کیونکہ اسلام ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے ہاں مطلب بہت ایسے لوگ کہتے ہیں کہ دھرم تو بہت ہے سبھی لوگ کہتے ہیں ہمارا دھرم سچا ہے ہمارا دھرم سچا ہے تو دھرم کوئی سچا ہو کوئی اچھا ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہر ایک دھرم اچھے ہیں اور ہر ایک دھرم مطلب جو جس کو سوچنا ہے سوچے لیکن ہمارے حساب سے سب سے اچھا ہم مسلمان بننا چاہتے نبی کے امتی میں ہمیں اس بات کا فخر ہے صرف دیکھیے اس میں بھی فرق مجھے یہ دکھتا ہے نا کہ مطلب اللہ نے عورتوں کو گھر میں رہنے کے لیے بنایا ہے اور ہندو لوگوں میں دیکھیے کہ عورتیں مطلب بے پردے باہر چلی جاتی ہیں لیکن مسلمان کی عورتیں پردے لگا کر جاتی ہیں
مطلب کچھ ایسے ڈیفیکلٹ مجھے فیل جاتے ہیں تو جس حساب سے مجھے مسلمان مسلمان کا دھرم جو ہے نا مسلمان کا وہ مجھے سچا اور اچھا بھی لگتا ہے مجھے بھائی آپ نے جس کا مت مل گیا مطلب آپ لوگ خود سے سوچیے گا کہ مطلب اسلام اور مطلب ہندو اور مسلمان میں کچھ تو ڈفیکلٹ ہے کچھ ڈفیکلٹ ہے جو آپ لوگوں کو خود اچھا لگے گا ہم لوگوں کا جب مٹی جاتا ہے نا اتنے اچھے سے جاتا ہے لوگ وائٹ کپڑے پہنے ہوتے ہیں ایک دم سادگی ہوتی ہے ایک دم سر ایسے جھکا کر کے سر پہ ٹوپی لگا کر کے اور مطلب مٹی کو اتنے اچھے سے رکھتے ہیں لوگ کہ پوچھیے مت لیکن ہندو لوگوں میں دیکھتے ہیں تو مطلب ویسے ہی لے کے جاتے ہیں لوگ نہائے بھی نہیں رہیں گے جو بھی کپڑا رہے گا ویسے ہی چلے جائیں گے تو مطلب میں آپ لوگوں کو انتر دکھا رہی ہوں برا مت مانیے گا جو ہندو بھائی ہوں گے اور مسلمان بھائی اور بہنوں سب کو میں کہہ رہی ہوں آپ لوگ برا مت مانیے گا میں آپ لوگوں کو ڈیفیکلٹ یہ چیز دکھا رہی ہوں کہ مطلب کچھ ایسی باتیں چند باتیں ہیں جو جس حساب سے ہمیں اسلام دھرم کا بہت پیسہ ہے اچھا بھی لگتا ہے آپ لوگ بھی اس بات کو مطلب اچھے سے جان دیں گے ٹھیک ہے گائز کہیں گے آپ لوگ کی بورنگ ہوتے ہیں میں آپ لوگ بور ہوتے ہوں گے ٹھیک ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں ویٹ کیجیے گا اور بہتر سے بہتر ویڈیو کے لیے اور اسلام کے طرف آپ کے اچھے کاموں کے لیے موٹیویٹ ہے اسلام کو جو کہتا ہے کہتا ہی ہے لیکن اچھے کاموں میں آپ لوگ قدم رکھ دیجیے کیونکہ یہ دنیا 4 دن کی ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا کچھ پتا نہیں اللہ حافظ بائے بائے